جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے، تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ان کے وزراء، مشیر اور پارٹی کے عہدیدار جو ہے اہم حکومتی معاملات، فیصلوں اور حکومت کی مختلف ایشوز کے حوالے سے بڑی غیر سنجیدگی اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت کو کئی بار اس کا جو ہے وضاحت دینی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں نظر ایسا آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی ہے کہ ابھی وہ ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ حکومت چلا رہی ہے، اور اس میں ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ کام عمران خان کا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم شروع کریں ہیلی کاپٹر کے ایشو سے شروع کر کے فیاض الحسن چوہان صاحب کی جو نازیبا الفاظ مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے، یا جو میاں عاطف صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی یا ان کی جو برطرفی تھی، سب پہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کو بعد میں بڑی وضاحتیں دینی پڑی۔ اس کو انٹرنل معاملات کو تو چھوڑے، ایکسٹرنل معاملات کو بھی اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے کہ بیرونی ممالک کے اہم جو سفارت خانے ہیں بعد میں ان کو وضاحت دینی پڑتی ہے، حالانکہ خارجہ امور کو بڑی جو ڈیلیکیٹ ایشوز ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور سفارتی طریقہ کار کے مطابق جو ہے حل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب شروع میں امریکی وزیر خارجہ کا جو فون کال تھا، اس پہ حکومت نے جس طرح حکومت وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ نے جو بیانات دیے، یہاں تک کہ پھر امریکی سفارت خانے نے انٹروین کیا، ان نے وضاحت کی اور حکومت کو وہ ٹرانسکرپشن جو تھی آلموسٹ ان کے منہ پہ دے ماری کہ یہ حقیقت ہے اور آپ لوگ کہہ کے آ رہے ہیں۔ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو جو ہے احساس ہونا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل ایشوز پہ ہمیں کس طرح رویہ اپنانا ہوگا۔ یہ معاملہ اب ختم نہیں ہوا تھا کہ فرانسیسی صدر کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان کہ وہ مصروف ہے، اور فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون کال جو ہے اس کو ریسیو کرنے سے معذرت کر لی۔ صحافیوں نے یہ خبر لیک کی اور اس پہ پورا جو ہے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ بعد میں فرانسیسی جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں، ان کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آئی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، نہ فرانسیسی صدر نے جو ہے کوئی ٹیلی فون کالز کی تھی یا ابھی کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ٹیلی فون کال آئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا جو وزٹ تھا ایک سینئر ڈیلیگیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو جیسا ریسیو کیا وہ اپنے ملک کی آپ نے اس کے مطابق کیا ہوگا، لیکن بعد میں ان کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ ہم نے ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ایک چھوٹا سا وزارت خارجہ کا افسر بیچ کے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہیں ہم پلہ ہے اور ہم برابری کی بنیاد پہ ان کو ڈیل کریں گے۔ حالانکہ وہی وزیر خارجہ مائک پامپیو جب دلی گئے تو انڈیا کے وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے خود ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا۔ ابھی یہ ڈسکشن جاری تھی کہ چائنیز وزیر خارجہ آئے، چائنیز وزیر خارجہ کو بھی ہم نے وہی جو طریقہ استقبال تھا ہمارا انفارچونیٹلی ویسا ہی ہم نے ریسیو کیا۔ حالانکہ چائنیز نے کل کے طور پہ کوئی بات نہیں کہی، لیکن چینی میڈیا نے اس پہ دبے الفاظ میں کئی جگہوں پہ جو ہے ان کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح سی پیک کے حوالے سے مسئلہ چل رہا تھا کہ کیبنٹ میں اس کو ریویو کیا جا رہا ہے، ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے، ان کے ریٹس کے حوالے سے، کمپنیز کے حوالے سے یہ خبر آئی، اور یہاں تک کہ دو بندے جو کہ بڑے غیر متعلقہ بندے تھے، خسرو بختیار صاحب اور شیخ رشید صاحب پہ ایک ریویو کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس میں وہ جو سونے پہ سہاگا عبدالرزاق داود صاحب جو ہے، جو ان کے ایڈوائزر ہے تجارت کے، ان کی طرف سے فائنانشل ٹائم کو جو انٹرویو تھی اس میں جو غیر سنجیدگی جو سامنے آئی، بعد میں حکومت کو اس پہ وضاحتیں دینی پڑی۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ ٹھیک ہے، 10 دن ٹھیک ہے، لیکن مسلسل اس قسم کی غلطیاں کرنا، اور اسپیشلی ایکسٹرنل ایشوز پہ، پھر اسی طرح جو ڈیم کے لیے جو عطیہ کا معاملہ ہے،
آپ نے اپیل کی، ٹھیک ہے، اس پہ وہ آپ آگے بڑھے، لیکن ان کی جس طرح پبلسٹی کی جا رہی ہے یا وزیر اعظم ہاؤس میں جس طرح پبلسٹی کی جا رہی ہے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی غیر سنجیدہ رویہ ہے حکومت اور حکومتی عہدیداروں کا۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور وزیر اعظم صاحب نے یا حکومت نے ان پہ کوئی ایکشن نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ پاکستان کے لیے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی حکومت کے لیے بڑی ایک میرے خیال میں بدمزگی ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بے توقیری کا سبب بن سکتے۔ تو یہی موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈر ہے، جن سے توقع یہ تھی کہ یہ جو ہی حکومت میں آ جائیں گے ان کے پاس ٹیم ہوگی، وہ سارے معاملات جو ہے وہ بڑی پروفیشنل طریقے سے آگے لے کے جائیں گے، تو ابھی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت اپوزیشن پارٹی نہیں ہے بلکہ حکومت چلا رہے ہیں۔ حکومت چلانا جو ہے یہ بڑا سیریس بزنس ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ملک اور قوم کی عزت اور ان کی جو ہے اقتصادی اور معاشی جو چیزیں ہیں وہ وابستہ ہیں۔ وہ اس طرح نان سیریس طریقے سے کہ آپ نے عطیات کے ذریعے یا کفایت شاری کے ذریعے ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں اس کو اس طرح حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو ہر فرنٹ پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔